متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر چوکوں چھکوں کی بہار، ٹی10 لیگ کا میلہ سجنے کو تیار۔ بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان اور ورلڈ نمبر 1 آل راؤنڈر شکیب الحسن بنگلہ ٹائیگرز کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کے فاسٹ بالر محمد عامر اس سیزن میں بھی اسی ٹیم میں امارات کے دارالحکومت میں ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں دنیائے کرکٹ کے تیز ترین فارمیٹ ٹی10 لیگ کے نئے ایڈیشن کی تیاریاں اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی۔ نومبر میں کرکٹ میلہ سجے گا۔ بنگلہ ٹائیگرز کے مالک محمد یاسین چودھری، شکیب الحسن، محمد عامر اور دیگر کھلاڑیوں سمیت سوشل میڈیا سٹارز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بنگلہ ٹائیگرز کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انہیں شکیب الحسن کے اسکواڈ کا حصہ بننے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ شکیب الحسن کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ٹی10 فارمیٹ میں پہلا سیزن ہے اور بنگلہ دیش ٹائیگرز کو جوائن کر کے بہت پرجوش ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ میرے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں، مجھے امید ہے کہ میں بنگلہ ٹائیگرز کے لیے نئی تاریخ رقم کروں گا۔ بنگلہ ٹائیگرز کے مالک محمد یاسین چودھری کا کہنا تھا کہ بنگلہ ٹائیگرز شکیب الحسن کے آنے سے مکمل ہو گئی۔ شکیب الحسن تجربہ کار کھلاڑی ہیں جو پریشر میں بھی پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مینجمنٹ نے پاکستان کے سٹار بالر محمد عامر کو ٹیم کا حصہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مدد کا جذبہ لیے سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کی امارات کی ریاست اجمان آمد۔ معروف عرب کاروباری اور سماجی شخصیت ڈاکٹر بو عبداللہ کے آفس میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یو اے ای پاک پیس کرکٹ کپ 2022 کرانے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ کانفرنس میں اکتوبر میں یو اے ای پاک پیس کرکٹ کپ 2022 کے انعقاد کا اعلان کیا۔ اس ٹورنامنٹ سے حاصل ہونے والی رقم سیلاب زدگان کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ پریس کانفرنس کے موقع پر یو اے ای پاک فرینڈشپ فارم امائل علی محمود، صدر میڈیا لنک اجمان محمد احمد، چیئرمین نکاس جٹ ایم ڈی ظفر سیماب، بزنس مین احمد بھٹی، سیکریٹری اطلاعات و نشریات جناب پریس کلب ہیڈ مرالہ محمد ارسلان، انجینئر محمد فرحان، ذوالفقار بھٹی اور پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا تو امارات نے مدد کی۔ ڈاکٹر بو عبداللہ کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی انہوں نے پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے کام کیا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بھی پاک فوج کے ریلیف کیمپ میں مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کے لیے ہر قسم کی اشیاء ضروریات جوش و جذبے سے پہنچانے میں مصروف۔ پاک فوج نے مخیر حضرات کے لیے ریلیف اکاؤنٹ بھی جاری کر دیا۔ حیدرآباد میں شدید بارشوں کے باعث لطیف آباد کے تمام علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہری اذیت کا شکار گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ امانی شاہ کالونی، ماہر علی 11، 12، 7، 8 نمبر عیدگاہ کالونی، غوثیہ کوارٹر کے علاقوں میں پانی سڑکوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ ایچ ڈی اے کے خلاف احتجاج اور سڑک بلاک کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نااہلی کی وجہ سے شہر حیدرآباد مکمل ڈوب گیا، جبکہ پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ بارشوں کی شدت کا علم ہونے کے باوجود حفاظتی اقدامات کا نہ ہونا سندھ حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ جی ہاں، گھڑیال میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پیاز 260 روپے، ٹماٹر 250 روپے، بینگن 200 روپے، بھنڈی 160 روپے، لیمو 400 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ تحصیل انتظامیہ مکمل طور پر خاموش۔ صوبائی وزیر غضنفر عباس چینا اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب تیمور امجد لالی کی ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ آمد۔ سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالغفور زاہد کی وفات پر تعزیت کی۔ جنرل سیکریٹری غلام مرتضیٰ نے صوبائی وزیر غضنفر عباس اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب تیمور امجد لالی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر غضنفر عباس اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب تیمور امجد لالی نے سرپرست اعلیٰ ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ چنیوٹ حاجی عبدالغفور زاہد کی اچانک وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی اور سرپرست اعلیٰ کی صحافت میں خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا حاجی عبدالغفور زاہد صحافت کا قیمتی سرمایہ تھے۔ صحافت کے لیے ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب بھی ان کا ہی لگایا ہوا پودا ہے۔ مجھے آج پریس کلب آمد پر بہت خوشی ہوئی کہ یہ پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دہلی چوک کمالیہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے امدادی کیمپ لگایا گیا ہے۔
مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب سے گھرے اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنے عطیات جمع کروائیں، جو پوری ایمانداری سے آپ کی امانت کو آپ کے متاثرین بھائیوں تک پہنچائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے خبر شامل کریں گے۔ پاک فوج کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے 40 افراد کو ریسکیو کیا گیا اور راشن تقسیم کیا گیا۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے ساتھ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 122 بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے 221 سے زائد دیہات تباہ ہوئے، 20 افراد جاں بحق، 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے اور 26,000 سے زائد مکانات گر گئے۔ سینکڑوں مال و مویشی ہلاک ہو گئے، تقریباً 40 ایکڑ سے زائد پر کھڑی فصلیں مکمل تباہ ہو گئی۔ رضائن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے رضائن نیوز۔ اس کے علاوہ